اس رات ان کو ان کے بیرک سے 2:30 بجے اٹھایا جاتا ہے. ان کو اٹھا کے وہ چھت پہ لے جاتے ہیں, دوسرے فلور میں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پہ 4 بندے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک آدمی دھوتی پہن کے سویا ہوتا ہے. وہاں جا کے ہراس کرتا ہے اور ان کے بعد وہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. مے بی دے ہیو پلان. جب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے تو اوپر والوں نے کہا تھا ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے. اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو نانی نے فورس کیا ہوا ہے. وہ جس بیرک میں ان کو بند کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک پاگل عورت کو لا کے رکھ دیا ہے. سارا دن سوئی رہتی ہے. جیسے ہی ان لوگوں کو بند کرنے کا وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد وہ عورت اٹھ جاتی ہے اور ساری رات چیخیں مارتی رہتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ میری فیملی جو ہے نواز شریف فیملی سے شدید نفرت کرتی ہے. آپ اس کے ساتھ اسی حد تک مقابلہ رکھیں نا. آپ اس کو اگر سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جائیں اور جا کے سائبر کرائم میں اس کے خلاف درخواست دے دیں. وہ میری بیٹی ہے, میں بطور باپ اس کی حفاظت کرنا, اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. اس رات ان کو ان کے بیرک سے 2:30 بجے اٹھایا جاتا ہے. دونوں لڑکیوں کو, طیبہ کو اور صنم کو, ان کو اٹھا کے, کیونکہ ان کا ایس ایچ او ہائی کورٹ میں یہ غلط بیان دے کے آیا ہوتا ہے کہ میرے کسٹڈی میں نہیں ہے, ان کو اٹھا کے وہ چھت پہ لے جاتے ہیں, دوسرے فلور میں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پہ 4 بندے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک آدمی دھوتی پہن کے سویا ہوتا ہے. اور اس کا نام بھی ہمیں پتہ ہے لیکن ہم وہ بعد میں کریں گے. اور وہ ان کو وہاں جا کے ہراس کرتا ہے اور ان کے بعد وہ ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. تو صنم جو ہے وہ بہت دلیر ہے, تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو. اس نے کہا جی میں انویسٹیگیشن کے لیے لایا ہوں. تو تم ہوتے کون ہو, ہمارے ساتھ لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے, اگر تم نے کوئی بدتمیزی کی تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی. وہ ڈر جاتا ہے. مے بی دے ہیو پلان. جب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے تو اوپر والوں نے کہا تھا ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے. ابھی تو ہم یہ انکوائری کرائیں گے کہ اوپر والا کون تھا جس نے اس کو رات کے 2:30 بجے حوالات سے نکال کے اس کو ایک کمرے میں پہنچایا. 6 آدمی ان لوگوں 2 لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں. کیا اس ملک کے جو بڑے ہیں ان میں سے کسی کی لڑکی کو ایسے کوئی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں, انہوں نے کیا ہے یہ سب, یہ ظلم کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے بنگالی جسٹیفائی کرتے تھے نا. اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو نانی نے فورس کیا ہوا ہے. اب وہ نانی, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نانی کا خطاب, نانی 420 کا خطاب صنم نے اپنے میڈیا سیل پہ دیا تھا. وہ اس کو یہی بتا رہے تھے جس کو آپ نانی کہہ کے بلاتی تھی نا, اس نے ہمیں یہ انسٹرکشن دیا. پاکستان کے آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ, اور ان جج صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پھول بیچنے گئی ہے, وہ ایک انکوائری انیشیٹ کریں اور اس جھوٹے آدمی کو بلائیں, ایس ایچ او کو, جس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ میری کسٹڈی میں نہیں, اور اس رات وہ ان کو اٹھا کے اوپر بھیجا اس نے. ضمانت میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ 2 دفعہ ہماری جو بیل ہے اس کو عدم پیروی کہہ کے خارج کر دیا گیا, جبکہ ہم نے پھر بعد میں بیل ابھی اس لیے نہیں کی کیونکہ جو لوگ بھی صنم کے ساتھ ان چارجز میں تھے ان کی سب کی بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی, تو وہ ہائی کورٹ چلے گئے تھے. وی آر ویٹنگ کہ ہائی کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی ہے. کہتی رہتی ہے کہ آپ کیوں ٹینشن میں ہیں, جو انہوں نے کرنا ہے آپ کو کچھ زیادہ ایکسٹرا بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے کرنا اپنی مرضی سے اور میں نے ان کی مرضی ماننی نہیں ہے. تو میں اپنی پوائنٹ آف ویو کو چینج نہیں کروں گی. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی کہنے کی یا کچھ کرنے کی. جب میرٹ پہ میری بیل بنتی ہوگی ہو جائے گی, ورنہ آپ رہنے دینے, رکھیں مجھے رکھیں. میرے پہ کیا دباؤ ڈالیں گے؟ میں ان سے کہتا ہوں میرا تعلق نہیں ہے اس کی پولیٹیکل پارٹی سے, میرا عمران خان صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ میری بیٹی ہے, میں بطور باپ اس کی حفاظت کرنا, اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. لیکن اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ کچھ 2 لوگ آئے تھے, وہ میرے سے بات چیت کرنا کہہ رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. تو وہ کسی سے, انہوں نے اس کے بعد سے یہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ جس بیرک میں ان کو بند کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک پاگل عورت کو لا کے رکھ دیا ہے جو نشہ کرتی ہے, اور پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے, یا یہ دانستہ طور پہ ایسا کر رہے ہیں. وہ سارا دن سوئی رہتی ہے. جیسے ہی ان لوگوں کو بند کرنے کا وقت ہوتا ہے مغرب کے بعد وہ عورت اٹھ جاتی ہے اور ساری رات چیخیں مارتی رہتی ہے. وہ اپنا پخانہ کر کے وہ ان کے باہر جو سیل ہے اس کے باہر پھینک دیتی ہے. اس محترمہ کا رویہ ہے, اس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے سونا ممکن نہیں ہے. ساری رات وہ روتی رہتی ہے یا چیخیں مارتی رہتی ہے, اور ان کے بالکل روم, ان کے جو سیل ہے اس کے ساتھ والے سیل میں اس کو رکھا ہوا ہے.
اور وہ اتنا بدبودار ماحول ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر بیرک اس سیل کے اندر وامٹنگ کرتے رہتے ہیں. وہ صرف مینٹلی ان کو ٹارچر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. مطلب ایک آدمی کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، اس سے اگر آپ اس کو اور زیادہ وہ نہیں آپ کی شرائط مان رہا تو آپ اس کو ٹارچر کرنے کے لیے جو ان ہیومن ایکٹ ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارا کسی کو کیڑیاں چھوڑتے ہیں، کسی کو چینی ڈال کے کیڑی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساری رات کیڑیاں آ جاتی ہیں، وہ کاٹتی رہتی ہیں. اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے یہ بہت مشکل وقت دیکھا ہے، اس سے بھی مشکل وقت دیکھا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ میاں اپنے انہی بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے جن کے بارے میں اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ان مشکلات پہ ثابت قدم رہیں گے. وہ جو ان کا بیٹا ہے نا جی، محمد نام ہے، محمد بن عتیق، وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے. اس کو اپنی والدہ کے 70 دن کی قید میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اس کو پچھلے 5 دن میں اپنے والد کی وجہ سے ہوئی ہے. اور وہ جو محمد ہے نا جی، وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرے والد کو بھی پکڑ لیا ہے. میں کہا تمہارے پاپا کو بھی پکڑ لیا ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. میں کہا نہیں یار تم نے کیا چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا. تو بچوں کے ذہن میں بھی وہی انتقامی جذبہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ اسٹیٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ یا ان کی اولاد آگے اگر اپنی اسٹیٹ کے بارے میں یہ فیلنگ کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ملکوں کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی. اور جو اہل اقتدار ہیں ان کو سوچنا چاہیے. یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو ساری دنیا میں دیکھی ہے. وہ جیپ پہ کھڑی ہو کے شو ڈال رہی ہیں کہ اللہ کے بندو مت جاؤ جناب اس کے اندر. تو اگر وہ عورت روک رہی ہے اور وہ کراؤڈ جس کو میں یہ مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے چارج کیا تھا، اس کو اس جگہ جانے کی پرمیشن کیوں دی گئی؟ وہاں کی سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ جنہوں نے کیا ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں. کیا یاسمین راشد نے توڑا اندر جا کے؟ کیا عالیہ حمزہ نے توڑا ہے؟ طیبہ شاہ کا وہ ختیجہ شاہ کا تو کسی معاملے سے لینا دیں. صنم جو ہے وہ سامنے اس میں تھی مال آف لاہور میں پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ. پاکستان کا آئین ہر آدمی کو حق دیتا ہے. اگر کوئی آدمی وہاں پیسفل پروٹیسٹ کے لیے تھا، اس کو ان لوگوں کے ساتھ پکڑ کے ٹرائل کرنا جن لوگوں نے یہ سارا واقعہ کیا تو جسٹیفائی نہیں کرتی یہ بات. آپ مجھے یہ کہہ رہی تھی نا کہ صنم پریشان ہے، تو اس نے مجھے ملاقات کے وقت ایک چٹ دی ہے. اس پہ لکھا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مون 7 والی جیل میں ہے. اچھا ہوا پکڑا گیا، میں اکیلی جیل میں کیوں رہوں. اس کو بھی بڑا شوق تھا عمران خان کی حمایت کا. یہ میرے لیے بڑی الارمنگ بات ہے کہ مون جو ہے وہ پچھلے 75 دن تک وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہم کورٹ میں کر رہے تھے، جس میں ATC میں شامل تھا، جس میں ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ریٹ مون نے کی ہے. اور وہ نارملی جب بھی صنم آتی تھی ATC میں وہ ملنے جاتا تھا، لیکن وہ اس کو اس وقت تک نہیں انہوں نے پکڑا جب تک ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ڈائریکٹ صنم کو اس کے پروگرام جو بھی اس کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے اس کو ہٹا لیں گے. اس وقت تک اس کو ڈائریکٹ وہ کرتے رہے. فائنلی اس سٹیج پہ آ کے پکڑا ہے جب انہوں نے یہ فیل کیا ہے کہ صنم کو وہ اس کے ذاتی کسی بھی پریشر کے اوپر اس سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت ساری بدماشیاں ایسی کی ہیں جو ابھی صنم باہر آئے گی تو ہم شیئر کریں گے. عمران خان صاحب نے ایک غلط ڈیسیژن لیا ہے اور وہ ہمیشہ اپنا ڈیسیژن جو ہے غلط ٹائم پہ غلط بات کہہ کے دوسروں کے لیے پرابلم بناتے ہیں، اپنے لیے بھی پرابلم بناتے ہیں. جب یو واز انڈر اریسٹ تو اس وقت آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ مریم کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جو ہم پرابلمز فیس کر رہے ہیں وہ ڈیو ٹو دس کر رہے ہیں کہ جو آنے والا الیکشن ہے شاید صنم جو ہے اس میں مریم کے اوپنیٹ ہوگی اور وہ ایک سروے رپورٹ جاری کروا دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون لوگ سروے کرتے ہیں، اس میں صنم کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے. اس وجہ سے جو نون لیگ والے ہیں دے فیس پرابلمز. بقول کچھ یوٹیوبرز گئے تھے، ان کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ صنم کو وہاں کچھ نون لیگ کے جو منسٹرز ہیں یا ان کے کوئی عہدیداران ہیں انہوں نے اپروچ کیا تھا کہ جی آپ PTI کو چھوڑیں گی تو تب آپ کی ضمانت ہوگی، ورنہ آپ الیکشن جب تک اندر رہیں گی.